عموماً اس طرح کے سوالات اور اس طرح کے اشکال وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو جھوٹے مدعیان نبوت کے ماننے والے ہیں۔ ان کی طرف سے اہل ایمان کے جو نئے فکر کے نوجوان ہیں ان تک یہ فکر پہنچائی جاتی ہے کہ فلاں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے پاس بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جبریل علیہ السلام یا فرشتوں میں سے کوئی اور فرشتہ مخلوقات میں سے کسی کے پاس وحی لے کر کے نہیں آیا، وحی کا سلسلہ بھی ختم، بالکل جو اللہ رب العالمین نے کہا خاتم النبیین، تو نبوت کے اختتام کے ساتھ وحی کا بھی سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس پر ہمارے پاس ایک بڑی جامع دلیل ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے عمر چلے چلتے ہیں ام ایمن کی زیارت کر کے آتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ام ایمن رضی اللہ عنہا کے پاس ملاقات کے لیے ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ دونوں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے تو ان دونوں کو دیکھ کر ام ایمن رونا شروع کر دیتی ہے۔ اب دونوں صحابی جو ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اے ام ایمن آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے، آپ اس جہاں فانی سے چلے گئے، اللہ کے پاس جو چیز اللہ کے نبی کے لیے ہے وہ اس دنیا سے بہتر ہے، آپ کو رونا نہیں چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ اے ابو بکر اے عمر میں اس لیے نہیں رو رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے جو وحی کا سلسلہ آتا تھا وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث بڑی جامع دلیل ہے کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ آگے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں راوی حدیث کہ جب حضرت ابو بکر حضرت عمر نے یہ بات سنی تو وہ دونوں بھی رونے لگے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کیونکہ واقعی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آسمان سے وحی آتی تھی، اور یہ اس امت کے لیے شرف کی بات ہے کہ یہاں کے معاملات اللہ تعالیٰ آسمان پر طے کرتا اور اس کے بعد فرشتے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی جاتی تھی اور آپ لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ تو وحی کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو چکا تھا، اس لیے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، اور ان کی ان باتوں کو سن کر کے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی رونا شروع کر دیے۔ اس لیے وحی کا دعویٰ کرنے والا آدمی جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو گویا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت خاموش بیٹھنا وہ اس بات کی تصدیق کرنا ہے، جی بالکل، یعنی اب بالکل وحی آنے والی نہیں ہے۔ اگر آتی ہوتی تو کہہ سکتے تھے کہ ام ایمن ابھی تو آنے والی ہے، ابھی بھی بندوں کے پاس آنے والی، کہہ سکتے تھے وہ، تو گویا ان کے پاس بھی بات تصدیق شدہ ہے کہ اب اس کے بعد کوئی وحی آنے والی نہیں ہے۔ تو ناظرین بات کتنی واضح ہے ماشاءاللہ حدیث کی صورت میں، حدیث کی شکل میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کرنے کے بعد اب وحی کا سلسلہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اب اس کا تصور نہیں ہے۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے میرے پاس وحی آ رہی ہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹوں کا باپ ہے، جھوٹوں کا وہ دادا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو دین کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔